اسلام کا پہلا سیکرٹ ایجنٹ جن کی سیکرٹ انفارمیشن سے مدینہ کی ریاست اپنے فیصلے لیا کرتی تھی، اور یہ اتنا خطرناک ایجنٹ تھا کہ ایون بہت سارے مسلمانوں کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے 4 کو آج تک یاد کیا جاتا ہے: ابو لہب، ابو طالب، حضرت حمزہ اور حضرت عباس۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، مکہ کے سارے بڑے سردار مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ان کا اپنا ہی چچا ابو لہب تھا، جو ایک بہت ہی سخت اور ظالم انسان تھے، جو ہر ٹائم کسی نہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاتا رہتا تھا۔ لیکن پورے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اچھا دوست بھی انہی کے چچا ابو طالب تھے، جو ایک بہت ہی سافٹ اور رحم دل انسان تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر دشمن کے خلاف مضبوطی سے کھڑے تھے۔ اور آخر کچھ سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے چچا نے اسلام قبول کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو ایک بہت ہی بہادر اور طاقتور واریر تھا۔ اور اب باقی رہے صرف ایک ہی چچا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو ایک بہت بڑے بزنس مین اور ذہین انسان تھے، جو ہمیشہ چھپ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے خاموش رہتے تھے۔ جیسے ہی مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے ساتھی ابو طالب دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا امپاسبل ہو چکا تھا، کیونکہ مکہ والے ابو طالب کے بعد مسلمانوں پر سخت ظلم کرنے لگے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی وفات کے بعد اب مکہ چھوڑ کر کہیں اور ہجرت کرنے کی پلاننگ کرنے لگے، جس کے لیے انہوں نے اپنے صحابہ عرب کے ڈیفرنٹ سٹیز کی طرف بھیجے، اور خود عرب کی ایک سٹی طائف کی طرف گئے، اور وہاں جو ہوا وہ ہم سب کو پتا۔ طائف کے واقعے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آئے، اور مکہ والوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی